ہاں، ماضی میں ایک چیز موجود ہے، بے نظیر صاحبہ کا اپنا ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے کسی فورن میڈیا کو دیا تھا، وہ میں اس کا کلپ آج دیکھ رہا تھا. اس میں بے نظیر صاحبہ یہ کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کو مشروط کرنی چاہیے اپنی امداد ملک میں ڈیموکریسی سے. تو یہ چیز پہلے ہو چکی ہوئی ہے، بیکاز اس کے پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جو ان ڈیموکریٹک پاورز ہیں، اگر ان کو فورن ایڈ ملنا بند ہو جائے گی اس شرط پہ کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، تو پھر وہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو وہ آگے لے کے آئیں گے. بیسکلی ہوتا ہے کیا، there are few things which are used as a bid. جب وہ فار سیک آف بڈ یوز ہوتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آیا کرتا ہے. بٹ اگین یہ ان دا لانگر رن ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں پیسے چاہیے ہیں، ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو تحریک انصاف کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اینڈ آئی ایم سرٹن کہ ود ان دا رینکس آف دا پی ٹی آئی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس پر لوگ سپلٹ ہیں، ان کے بھی تحفظات ہیں، ان کے اپنے لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیں، اگر میں ابھی آپ کسی پی ٹی آئی کے شخص کو لے لیں اور اس سے یہ سوال پوچھیں تو there is no justification to that. اور آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی ڈیمیج ہوگا بھی؟ نہیں ہوگا. میں اس پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا تھا. اب ایسا ہے نہیں کہ آئی ایم ایف اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یہ خط لکھے اور پھر ہمیں پاکستان کی امداد روک لیں. وہ ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ریاست سے ہوتے ہیں، ان کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہوتا. اب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کو ان کے الیکشن جیتنے کو کالعدم قرار دے دے گی آئی ایم ایف، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ امداد رک جائے گی ہماری. تھنگز ول گو ایز دے آر سپوز ٹو بی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس سے اپنی کریڈیبلٹی جو کہ اس کو ابھی 8 فروری کے بعد جس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 9 فروری کے بعد سے لے کے اب تک ان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگے. 8 فروری اور پھر 9 فروری تک وہ الزامات جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو کریڈیبلٹی تھی اس میں اضافہ ہوا، اس میں بہتری آئی. عوام کے ایک بڑے حصے نے تحریک انصاف بیک کینڈیڈیٹس کو چنا. لیکن اب جا کے اگر آپ اس طرح کا عمل دہرائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھیں گے. ہاں، ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اینڈ آئی بلیو وہ نہیں دینا چاہیے. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ حب الوطن نہیں ہے، یہ ملک کے غدار ہیں. اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا چاہیے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، تحریک انصاف کو بھی اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تھا. کہ تحریک انصاف کو اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ دوسری جانب جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرینز پر ناظرین، وہ حلف برداری کی تقریب ہے. اسپیکر منتخب ہو گئے بابر سلیم، انہوں نے 89 ووٹ حاصل کیے. ان کے مد مقابل احسان اللہ 17 ووٹ حاصل کر پائے. تو آپ کو ساتھ ساتھ وہ مناظر بھی براہ راست اپنی سکرینز پر ہم دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک جانب ڈسکشن کا سلسلہ چل رہا ہے. زنیرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. زنیرہ صاحبہ، آپ علی کی بات سے ایگری کرتی ہیں، جس طرح سے علی کہہ رہے ہیں کہ ایسا موقع جبکہ اس وقت تمام تر جو پاکستانی ہیں وہ یہ ہوپ رکھتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی اور وہ آ کے معیشت کے لیے بڑا کام کرے گی، اور ڈیفینیٹلی ہماری ڈیپینڈنسی آئی ایم ایف پہ تو ہے، اور ایسے میں یہ خط لکھا جانا کیا یہ ایک نامناسب عمل تھا؟ دیکھیں، جو بھی آپ کی موو ہوتی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، ویل تھاٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یو کانٹ ٹیک یور ورڈز بیک، یو کانٹ ٹیک یور ایکشن بیک، اور بار بار آپ کے ایسے میسیجز ریپیٹڈلی جو ایراٹک ہوں وہ خود آپ کے لیے پرابلمٹک ہوتے ہیں. 1950 سے وی آر دا سگنیٹریز ود آئی ایم ایف، ہم ان کے کلائنٹس ہیں. انہوں نے کتنے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کیا ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کتنی منتخب حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہمارے سامنے ہے. اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک لے مین کو بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جس اسٹیٹ کو بھی پیسے کی ضرورت ہوگی وہ ان کے پاس آئے گا، وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے ریگارڈلیس کہ انٹرنل پالیٹکس کی ڈائنامکس کیا جا رہی ہیں. اگر یہ بات ذہن میں رکھتے تو یہ لیٹر کبھی نہ لکھا جاتا. اسی طرح اس سے پہلے جو آڈیو لیک ہوئی تھی شوکت ترین، اف آئی ایم ناٹ رانگ، فائنانس منسٹر تھے، اس میں بھی یہی بات تھی، اور اس میں محسن لغاری پوچھ رہے تھے کہ اس سے ملک کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا یہ سوال تھا بیچ میں. لیکن شوکت ترین انسسٹ کر رہے تھے ایکسکیوز می کہ وی ہیو ٹو بلڈ اے پریشر. اب بات یہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر اتنے سالوں کی پالیٹکس اور ابھی پچھلے 2 سال کی اسپیشلی جو ٹریجیکٹری رہی ہے، اس کے بعد اگر عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ان کا ہر ایکشن ان کی پارٹی میں جو لوگ اب اسمبلیز میں بیٹھیں گے ان کو ڈیمیج کرے گا. وائی؟ بیکاز ابھی تک وہاں پر ڈیسیجن میکنگ جیل سے ہو رہی ہے. وہاں سے جو انسٹرکشنز آ جاتی ہیں ان لوگوں کو فالو کرنی پڑتی ہیں، ان کی سے ہی نہیں ہے اس میں.
بہت بہتر ہو کہ عمران خان صاحب تھوڑا بہت اندر بیٹھ کے پارلیمنٹری وے میں سوچنا شروع کریں. وائی؟ بیکاز جیسے بھی آئیے اب یہ گورنمنٹ آ گئی ہے, لیجسلیشنز کا حصہ بنیں, جو کمیٹیز بنیں گی اس میں اپنا حصہ ڈالیں, بھرپور مداخلت کریں. اپوزیشنز عام طور پہ گورنمنٹس ان ویٹنگ ہوتی ہیں, اپنا اور پورٹ فولیو مضبوط کریں تاکہ جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ صرف گورنمنٹ کرنا نہیں جانتے, یہ ہماری ریپرزنٹیشن ایز اے اپوزیشن کرنا بھی جانتے ہیں, وچ از مور امپورٹنٹ. ادروائز تاثر یہ جائے گا کہ بس اگر ہم حکومت میں ہیں تو سب ٹھیک ہے, اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو نہ ہمیں اپوزیشن چاہیے, نہ ہمیں لیجسلیشن میں کوئی رول چاہیے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل.